نے عنقا کو زمین سے دور ایک الگ دنیا خطے استوا کے قریب ایک ویران جزیرے میں منتقل کر دیا۔ یہ جزیرہ انسانی قدموں سے انجان تھا، جہاں کی فضا ہر وقت گرم، تیز ہوا اور گھنے جنگلات سے بھری ہوئی تھی۔ وہاں ہاتھی، گینڈے، بھینسے، بیل اور کئی خوفناک درندے کثرت سے پائے جاتے تھے۔ اسی مقام کو عنقا کا نیا ٹھکانہ بنا دیا گیا۔ جب وہ جزیرے کی فضا میں پرواز کرتا تو اس کے پروں سے ایسی گرج پیدا ہوتی جیسے آسمان سے بجلیاں ٹوٹ رہی ہوں یا کوئی زوردار طوفان زمین پر اتر آیا ہو۔ یہ گھن گرج میلوں دور تک سنائی دیتی اور اکثر جانور خوف سے زمین پر لیٹ جاتے۔ قدیم مفسرین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اسے 1000 برس کی عمر عطا کی تھی۔ جب اس کی عمر 500 سال کو پہنچی تو یہ اپنے جوڑے کے ساتھ ملاپ کرتا، اور جب مادہ انڈے دینے کے مرحلے میں آتی تو پورا جزیرہ لرز اٹھتا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا انڈا ایک پہاڑ کے برابر ہوتا، اور اس کے ٹوٹنے کے لمحے ایسی آواز آتی جیسے زمین دہک اٹھی ہو۔ ناظرین، عنقا کے بارے میں صرف داستانیں ہی نہیں بلکہ قدیم فلسفیوں اور حکیموں کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ مشہور حکیم ارطاطلس نے اپنی نایاب تصنیف العنود میں لکھا ہے کہ مغرب کے بعض علاقوں خصوصاً شمالی افریقہ اور اندلس میں اس پرندے کے آثار اور شکاریوں کے طریقے ملے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ لوگ اس دیو ہیکل پرندے کو عام طریقے سے شکار نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ تیروں، نیزوں اور پتھروں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اس کے پروں پر قدرتی طور پر ایسی سخت جھلی ہوتی تھی جو لوہے کی چادروں جیسی مضبوط لگتی تھی۔ چنانچہ اس کے شکار کے لیے ایک خاص تدبیر ایجاد کی گئی۔ 2 طاقتور بیل آمنے سامنے باندھے جاتے، ان کی پیٹھ پر بھاری پتھر رکھے جاتے تاکہ وہ بھاگ نہ سکیں۔ ان کے درمیان ایک نایاب خوشبودار گھاس سومرہ بچھائی جاتی۔ یہ گھاس اتنی مہکدار ہوتی کہ فضا میں اس کی خوشبو میلوں دور تک پھیل جاتی۔ کہا جاتا ہے کہ عنقا کو اس خوشبو کی خاص کشش تھی، اور جب بھی وہ اس کی مہک محسوس کرتا تو آسمان سے نیچے اتر آتا۔ پھر شکاری ایک محفوظ کوٹھڑی میں چھپ کر بیٹھ جاتے۔ ان کے ہاتھوں میں جلتی ہوئی مشعلیں اور تیز دھار نیزے ہوتے۔ جیسے ہی عنقا جھپٹ کر بیلوں پر حملہ کرتا، اس کے پنجے بیلوں کی جلد میں اتر جاتے اور پتھروں کے بوجھ کی وجہ سے ان کو اٹھا نہ پاتا۔ اسی لمحے شکاری باہر نکل کر اس کے پروں میں آگ لگا دیتے۔ روایت